السلام علیکم ویورز، آج ہم بنا رہے ہیں چکن کوفتے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سافٹ بنتے ہیں۔ بہت آسان ریسیپی ہے۔ اگر آپ کے کوفتے سخت بنتے ہیں تو جناب یہ ریسیپی پھر آپ ہی کے لیے ہے۔ تو چلیں پھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر میرے پاس یہ 1 کلو چکن کا قیمہ ہے اور اس میں ہم کچھ مسالے شامل کریں گے۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں۔ پیسی ہوئی لال مرچ اور کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی اسپون ہے۔ ہلدی 1 ٹی اسپون ہے۔ زیرہ پاؤڈر اس میں 1 ٹی اسپون جائے گا۔ کورینڈر پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون جائے گا اور 1 ٹی اسپون ہم اس میں مرچ کا پاؤڈر شامل کر دیں گے۔ تو یہ تمام مسالے ہم نے بیچ میں شامل کر دینے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے اس میں ادرک لہسن کی پیسٹ 1 ٹیبل اسپون شامل کر دیں گے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز جسے میں نے گرینڈ کر کے وہ بیچ میں شامل کیا ہے۔ تھوڑا سا ہم سبز دھنیا ڈالیں گے۔ 2 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں بیسن شامل کر دینا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے اس میں 1 انڈا شامل کر دیں گے اور یہ تمام چیزیں ڈال کے اسے ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ بیٹر مجھے نرم لگا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون بیسن اور مزید شامل کیا تھا۔ تو یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے ہم اب کوفتے بنائیں گے۔ آپ ہاتھ میں پہلے پانی لگا لیں یا آئل لگا لیں اور اس طریقے سے اس کی چھوٹی بالز بنا لیں۔ اچھا، کوفتوں کا سائز آپ اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں نے یہ سارے کوفتے تیار کر لیے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ کوفتوں کو فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے لیے ہمیں ایک پین میں الگ سے ہم نے اس میں آئل شامل کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے چولہے کی آنچ کو میڈیم کر دینا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آئل آپ کا گرم ہو چکا ہے تو آپ تمام کوفتے اس آئل میں شامل کر دیں اور خیال رکھیں کہ چولہے کی آنچ آپ کی میڈیم ہی ہونی چاہیے اور اس ٹائم پہ آپ نے چمچہ بالکل بھی نہیں ہلانا ہے۔ اگر آپ چمچہ ہلائیں گے تو آپ کے کوفتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ تک آپ نے کوفتوں کو فرائی ہونے دینا ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے ان میں چمچہ ہلانا ہے۔ تو یہاں پہ 3 منٹ ہو چکے تھے۔ اس ٹائم پہ میں نے چمچہ ہلایا اور اچھے سے ان کی سائڈ میں نے چینج کر لیا اور اس کے بعد 1 آدھ منٹ ہم اور فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ تمام کوفتے ان کو ہم نے باہر نکال لینا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے یہ فرائی ہو چکے ہیں اور انہیں ہم الگ کر لیں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے اسی آئل میں ہی ہم نے اس کا مسالہ بنانا ہے۔ آپ تھوڑا سا آئل پین میں رہنے دیں اور ایکسٹرا آئل آپ اسے سیو کر لیں، وہ آپ کسی نیکسٹ ڈش میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ کوفتوں کی کری تیار کرنی ہے۔ اسی آئل میں آپ نے مسالہ بنانا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 3 میڈیم سائز کے پیاز کو پہلے سے گرینڈ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ بیچ میں شامل کیا ہے۔ آپ چاہیں تو پیاز کو باریک کاٹ کے بھی انہیں بیچ میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے پیاز کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو چکا ہے تو بس آپ نے اس ٹائم پہ ادرک لہسن کی پیسٹ شامل کر دینی ہے 1 ٹیبل اسپون اور اسے بھی آپ نے اس پیاز کے ساتھ فرائی کرنا ہے اتنا کہ جب آپ دیکھیں کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن ہو چکا ہے تو بس آپ نے اس میں یہ بیسک مسالے ہیں جیسا کہ نمک، مرچ، ہلدی، سوکھا دھنیا، زیرہ پاؤڈر، دیگی مرچ، یہ مسالے شامل کرنے ہیں۔ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں۔ ساتھ میں آپ اس میں 3 میڈیم سائز کے ٹماٹر شامل کر دیں، سبز مرچیں شامل کر دیں۔ میں نے یہاں پہ ٹماٹر اور سبز مرچوں کی بھی پیوری بنا لی تھی، وہ میں نے بیچ میں شامل کی ہے اور اس ٹائم پہ ہم اسے مسالہ اس کا بھون لیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک۔ مسالہ بھونتے وقت آپ چولہے کی آنچ کو میڈیم لو ہی رکھیں۔ یہاں پہ مجھے 3 منٹ ہو چکے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اس ٹائم پہ ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے۔ یہ میں نے آدھا کپ دہی ڈالی ہے۔ جب آپ دہی ڈالیں تو آپ نے مسلسل چمچہ ہلانا ہے، نہیں تو آپ کی دہی پھٹ سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے اس میں پھر آدھا کپ پانی شامل کر دینا ہے۔ جب آپ پانی شامل کریں تو ایک دفعہ چمچہ ہلا لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس میں تمام کوفتے شامل کر دیں جو آپ نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی آپ اس کے اوپر تھوڑا سا سبز دھنیا وہ کاٹ کے ڈال دیں، ساتھ میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دیں۔ 1 ٹی اسپون آپ اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ڈال دیں اور اسے کور کر کے ہلکی آنچ میں اسے تقریباً 15 منٹ کے لیے اسے آپ پکنے دیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ چکن کوفتہ کری ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ کوفتے تیار ہوتے ہیں، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ آپ اسے رائس کے ساتھ کھائیں، آپ اسے پراٹھے کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں، بہت مزے کے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، میری ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اس طریقے سے مجھے آپ کی پسند ناپسند کا پتہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اچھی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔